بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید نعمان مشہدی، اور آج میں آپ کو انزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت ہونے والے ایک اسپیشل کیمپ، اس کے حالات بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو انزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے جو 2022 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا ہمارے ملک میں، اس کے دوران میں جو خدمات سر انجام دی ہم انزا دلدار کے تمام ممبران نے، اس کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ دینے لگا ہوں۔ اور اس میں ہم نے 3 صوبوں میں خدمات سر انجام دی، اور جس میں ستمبر 2022 میں ہم نے ڈیرہ غازی خان جنوبی پنجاب میں خدمات سر انجام دی، اور اس کے بعد اگلے ماہ اکتوبر 2022 میں بلوچستان میں گئے، اور اس کے بعد نومبر 2022 میں ہم دادو ضلع سندھ میں ہم نے جا کے تو سیلاب زدگان جو تھے، جو ہمارے بھائی تھے تینوں صوبوں کے افراد، ان کے لیے ہم نے خدمات سر انجام دی الحمدللہ۔ اور ان کیمپس کی خاص بات یہ تھی کہ ہم نے صرف میڈیکل کیمپ نہیں کیا، بلکہ ہم نے سیلاب زدگان کے لیے خیمے اور ماسکیٹو نیٹس، اس کے علاوہ راشن اور فیملیز کے لیے کپڑے، مردانہ، زنانہ، بچگانہ، اور جوتے، سلیپرز اور دیگر جو ضروری اشیاء ہیں بچوں کے لیے، دوسروں کے لیے، بچوں کے لیے کھلونے، بچوں کے لیے چاکلیٹ، ٹافیاں، الحمدللہ ہم نے تینوں جگہوں پہ ہم جب گئے تو ہم ایک بڑا ٹرک بھر کے ساتھ لے کے گئے، اور وہ سامان بھی ہم نے وہاں پہ تقسیم کیا۔ سب سے پہلے ہم ستمبر میں جنوبی پنجاب میں تحصیل توسہ شریف ضلع ڈیرہ غازی خان میں گئے، اور یہاں پہ ہم نے کافی، کیونکہ سیلاب سے بہت زیادہ متاثر جو علاقے تھے، جس میں وہ ہوا تھا، اور اس کے علاوہ لتیڑا تھا، رولا ٹبا تھا، بستی موگا تھا، کلاچی، گھم اور دیگر ارد گرد کی بستیاں جو تھیں، ان سب میں ہم گئے باری باری، اور ان سب میں ہم نے الحمدللہ وہاں کے جو متاثرین تھے ان کی فی سبیل اللہ خدمت کی الحمدللہ۔ اس کی ابتدا ہم نے بہوا کے تحصیل سے کی، جو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، اور یہاں پہ نزدیک ہی کوہ سلیمان کا پہاڑی سلسلہ ہے، جو بہت بڑے پہاڑ تو نہیں ہیں لیکن ایک کافی لمبا سلسلہ ہے۔ اور ہوا یوں کہ جب ریکارڈ بارشیں ہوئیں تو پہاڑوں سے بہت بڑا سیلابی ریل آیا، اور اس نے بہوا اور ارد گرد کے جو دیگر قصبے تھے ان ساروں کو تباہ و برباد کر دیا، اور بے شمار لوگ جو ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے، سڑکیں تباہ ہو گئیں، اور وہ سب بے گھر ہو گئے۔ ہم نے جہاں جہاں بھی ہم گئے، ہر روز ایک نئی جگہ پہ ہم کیمپ کرتے تھے، اور سب سے پہلے کیمپ ہم نے بہوا میں کیا۔ تو وہاں پہ ہم پہلے جو ہمارے میزبان تھے وہ اعلان کروا دیتے تھے علاقے سارے میں، اور تمام جو وہاں کے اور ارد گرد کے لوگ جو نزدیکی ہوتے تھے وہ اکٹھے ہو جاتے تھے، تو پھر ہم ان سب کو معائنہ بھی کرتے تھے اور ادویات بھی دیتے تھے، اور آخر میں پھر ہم ان سب میں
مختلف اشیاء جو ہم ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے وہ ساری ان میں تقسیم کرتے تھے، اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کہ لوگوں کے گھر رہ چکے تھے وہاں پہ ہم خصوصی طور پہ ان کو ہم ٹینٹس وغیرہ، اور اسی طرح کیونکہ وہ رات کے وقت باہر سونے پہ مجبور تھے اور وہاں پہ مچھر بھی بہت تھے جس کی وجہ سے ملیریا بھی بہت پھیلا ہوا تھا، تو وہ ان کو ہم پھر ماسکیٹو نیٹس بھی دیتے تھے اور ماسکیٹو ریپیلنٹ میڈیسنز بھی ہم لے کے گئے تھے، وہ بھی ان کو دیتے تھے کہ بھی اپنے جسم پہ مال لیں جب تک وہ پراپر گھر نہیں بنتا، تو وہ اس طریقے سے مچھروں سے بچیں۔ اب گھر کا سامان بہہ جانے کی وجہ سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوا تھا، نہ کپڑے تھے، نہ راشن رہ گیا تھا، نہ جوتے تھے، سب کچھ بہہ گیا۔ کئی افراد ویسے بیچارے بہہ گئے، ان کے جو مویشی تھے وہ بھی بہہ گئے، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ ایک دم راتوں رات، جیسے ایک بندہ انتہائی غریب اور لاچار ہو جاتا ہے، وہ ان فیملیز کے ساتھ ہوا کہ راتوں رات ہی وہ لوگ بالکل جو ہے نا انتہائی مستحقین میں شامل ہو گئے۔ جو لوگ اچھے بھلے تھے، گھروں والے تھے، ان کے گھر بہہ گئے اور وہ سڑک پہ آ گئے۔ یہاں پر زیادہ تر کھتران، پٹھان، کسرانی بلوچ، لغاری، بزدار، شیخ اور پٹھان آباد ہے، اور بولی جانے والی زبان زیادہ تر سرائیکی ہے، اور یہ پنجاب کے جنوب میں واقع ہے، اور اس کی بلندی تقریباً 196 میٹر ہے۔ سڑکوں کے تباہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے امدادی کاروائیاں بھی بالکل معطل ہو گئی تھیں، اور جب ہم گئے تو جو مین آبادیاں تھیں وہاں پہ تو کچھ رستے ٹھیک ہو گئے تھے، مرمت ہو گئے تھے، لیکن جو دیگر دور آبادیاں تھیں وہاں پہ سڑکیں ٹوٹ چکی تھیں، اور جیسے ہم ادھر بستی موگا میں گئے تو وہ سڑکیں بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھیں، تو بڑی مشکل سے ہم یعنی چند کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے گھنٹوں میں طے کیا اور ہم وہاں تک پہنچے، اور یہ ان لوگوں کی مدد کرنا بہت ناممکن ہو چکا تھا، کیونکہ راستے ہی جو آمد و رفت کے تھے وہ سارے متاثر ہو چکے تھے۔ بہرحال ہم نے وہاں پہ الحمدللہ کافی محنت سے کام کیا، اور علاقے کے جو حکیم تھے ان کو جس حد تک بھی ہم ان کی مدد کر سکتے تھے ہم نے کی، اور اس کے بعد پھر ہم لاہور واپس آ گئے۔ جنوبی پنجاب میں جو ہم نے الحمدللہ فی سبیل اللہ خدمات سر انجام دی، یہ کسی پر احسان نہیں ہے، ہم نے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے مسلمان پاکستانی بھائیوں کی مدد کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ تو اس میں تقریباً ہم نے 4,500 مریض جو ہیں ان کو ہم نے ادویات فراہم کی اور مفت معائنہ کیا۔ اس کے علاوہ 115 افراد کو ہم نے ٹینٹس اور ماسکیٹو نیٹس وغیرہ یہ دیے، اور 250 فیملیز میں راشن کی تقسیم کی گئی، اور کپڑے جو ہیں مردانہ، زنانہ، بچگانہ تقریباً 450 فیملیز کو دیے گئے۔ تقریباً 300 جوڑے جوتوں کی تقسیم کیے گئے۔ اس کے علاوہ دیگر جو اشیاء ہیں ضروریات زندگی کی وہ بھی تقریباً 350 بڑوں اور بچوں میں تقسیم کی گئی۔
اس کے بعد اکتوبر کے مہینے میں ہم نے پروگرام بنایا کہ ہم اپنے بلوچی بھائیوں کی مدد کے لیے بلوچستان جائیں گے۔ چنانچہ جب ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ متاثرہ جو ضلع ہے وہ اوسطی محمد ہے، اور یہاں پہ کچی کنال ہے، اور اس میں جب بہت زیادہ پانی گیا تو وہ اس کے جو کنارے تھے وہ ٹوٹ گئے، اور پانی جو ہے ارد گرد کے دیہات میں سارے پھیل گیا، اور اس کی وجہ سے پھر بہت لوگ بے گھر ہو گئے، اور کئی گاؤں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اس کے لیے ہماری ٹیم نے الحمدللہ حسب سابق ہم نے صرف ادویات نہیں لی، بلکہ ہم نے کھانے پینے کی اشیاء، بستر، خیمے، مچھردانیاں، کپڑے، منرل واٹر، جوس، دیگر اشیاء وہ بھی ایک ٹرک میں ڈال کے، تو یہ تقریباً 1000 کلومیٹر کا ہم نے سفر طے کیا، اور ہم وہاں پہنچے، اور پھر وہاں پہ ہم نے بلوچستان کے اس ضلع میں مختلف جو گاؤں تھے، مختلف جو متاثرہ علاقے تھے، ان ساروں کے اندر ہم نے وزٹ کیا، اور وہاں پہ جو لوگ سیلاب سے متاثرہ تھے ان کے مختلف علاقوں میں ہم نے کیمپس لگائے۔ تو کرتے ہم یہ تھے کہ وہاں پہ کسی نہ کسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی گھر یا کوئی ایسا اسکول یا کوئی ایسی جگہ جو زیادہ متاثر نہ ہی ہو، جہاں پہ بیٹھا جا سکے، وہاں پہ ہم بیٹھ جاتے تھے، اور ارد گرد کے گاؤں میں اعلان کرا دیا جاتا تھا۔ تو وہاں پہ ہم یہ کرتے تھے کہ چنگچی رکشے لے کے ان میں سامان لو، کیونکہ وہاں پہ ٹرک وغیرہ بھی نہیں جا سکتا، چنگچی رکشوں میں ہم سامان بھر لیتے تھے، اور ساتھ اپنی گاڑی لے لیتے تھے، اور پلان ہم نے بنا لیا تھا کہ ہم نے فلاں دن فلاں جگہ جانا ہے، فلاں دن فلاں جگہ جانا ہے۔ تو وہاں پہ ہم جا کے پھر وہاں پہ جو بھی جگہ سلیکٹ ہوتی تھی وہاں پہ ہم بیٹھ جاتے تھے، بلکہ ایک آدھا تو ایسا گاؤں بھی تھا جہاں پہ بالکل فلیٹ ہوا پڑا تھا، تو وہ پھر ہم نے کوئی ایسی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پہ ہم کیمپ لگائیں، تو ہم نے بالکل کھلے میدان میں ہم نے، کیونکہ کرسیاں اور بیس والا اس طرح کی چیزیں بھی ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو وہ ہم نے لگائیں، اور اس طرح کھلے میدان میں بیٹھ کے ہم نے کیمپ کیا، اور جو لوگ تھے کھیت کے وہ سارے وہیں آ جاتے تھے، اور باری باری آ کے، تو ہمارے ساتھ لیڈی ڈاکٹر بھی تھے، تو ان کو پھر ہم پہلے ان کی پرچیاں بنا لی جاتی تھی نمبر وائز، اور اس کے بعد لوگ باری باری آتے تھے تو اپنا معائنہ بھی کراتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے ساتھ ایک طرح ڈسپینسری بنائی ہوئی تھی، وہاں سے جا کے وہ دوائیاں لیتے تھے، اور پھر وہ چلے جاتے تھے۔ تو یہاں پہ خاص بات یہ تھی کہ ہمیں بہت ڈرایا گیا تھا کہ بلوچستان میں حالات ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ وہ ٹرک لوٹ لیتے ہیں، آپ ٹرک نہ لے کے جائیں، آپ سامان نہ لے کے جائیں، اور آپ کے ساتھ پولیس ہونی چاہیے، آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور فورس ہونی چاہیے، وہ جو ہے وہ لوٹ لیں گے، وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو اس کے باوجود ہم نے کہا کہ نہیں، وہ ہمارے بلوچ بھائی ہیں، اس وقت ان پہ مصیبت کا وقت ہے، تو ہمیں اپنے پاکستان کے تمام صوبوں کے لوگوں سے محبت ہے، ہم سب مسلمان بھائی ہیں، ہم جو ہے مشکل وقت میں کسی بھی ڈر یا خوف کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی مدد کو نہ پہنچے۔ تو اس سے پہلے جو ٹیمیں گئی تھیں ان میں سے بعض کے ساتھ ایسا ہوا بھی، لیکن ظاہر ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر جگہ پہ
ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ اچھے لوگوں کی اکثریت ہے، اور وہ بھی اس چیز سے خوش ہوئے کہ ہمارے پنجاب سے ہمارے بھائی آئے اور ہماری مدد کرنے کے لیے آئے. تو الحمدللہ بڑے ڈسپلن سے ان لوگوں نے ہم سے چیزیں لی باری باری آ کے، اور کوئی بھگدڑ نہیں مچی، پریشانی نہیں ہوئی. بڑے اچھے ڈسپلن سے جو ہے سب لوگ آئے. اور ہم نے کیا یہی کہ یہاں پہ ہم نے میڈیکل کیمپ پہلے کرتے تھے علیحدہ، جب وہ ختم ہو جاتا تھا اس کے بعد پھر ہم یہ جو دیگر اشیاء ہیں وہ سارے ہم تقسیم کرتے تھے. اور جو لوکل وہاں پہ ہمارے دین ہیں ان سے بھی ہم اس سلسلے میں مدد لیتے رہے، بلکہ ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہماری بڑی اچھی طرح سے میزبانی کی، اور جتنے دن ہم وہاں رہے انہوں نے مہمان رکھا، اور بڑی ہماری خاطر توجہ بھی کی گئی، جو کہ بلوچ قوم کا خاصہ ہے، اور بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. تو وہ پھر انہوں نے ہماری بڑی مدد بھی کی، ہمیں مختلف جو بھی کوئی مسئلہ آتا رہا اس کو سالو کرتے رہے، اور ہم نے بڑے اچھے طریقے سے یہ سارے کیمپس کیے. اور اس میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں یہاں کے بارے میں بھی کہ بلوچستان میں ہم نے تقریباً 5,500 افراد کو ادویات فراہم کی، اور 105 ٹینٹس اور ماسکیٹو نیٹس وغیرہ ہم نے وہاں تقسیم کیے. تقریباً 350 فیملیز کو راشن وغیرہ دیا، اور 500 فیملیز میں کپڑے، زنانہ، مردانہ، بچگانہ یہ تقسیم کیے گئے. تقریباً 300 جوڑے جوتے بھی تقسیم کیے گئے، اور تقریباً 750 دیگر بچوں کو مختلف اشیاء، کھلونے اور جوتے وغیرہ اور چاکلیٹس، ٹافیز، یہ ساری چیزیں دیں. اور الحمدللہ یہ بھی ہمارا جو دورہ تھا یہ انتہائی کامیاب رہا.
اس کے بعد ہمارا جو تیسرا دورہ تھا وہ سندھ کا تھا، اور سندھ میں ہم نے جب ریکی کی پتہ کیا کہ کون کون سے اضلاع میں زیادہ سیلاب سے متاثر ہیں اور کہاں کہاں پہ کام زیادہ ہو چکا ہے اور کہاں پہ ابھی ضرورت ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ دادو جو ہے، دادو ضلع صوبہ سندھ میں، یہاں پہ بھی بہت زیادہ طوفان آیا ہے، اور اس کے نزدیک سے دریائے سندھ بھی گزرتا ہے اور منچھا جھیل بھی ہے، تو دریائے سندھ اور منچھا جھیل کے سیلابی پانی کی وجہ سے یہاں سے 8-10 فٹ 12 فٹ اونچی لہر آئی اور بے شمار دیہات جو ہیں وہ تباہ ہو گئے۔ وہاں پہ ہمارے جو میزبان تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ لوگ جب 2010 میں سیلاب آیا تھا تو اس وقت ایک دفعہ بالکل تباہ ہو گئے تھے۔ اب تقریباً 10-12 سال لگنے کے بعد انہوں نے اپنے پھر دوبارہ سے کچھ گھر شر بنائے تھے، کچھ پھر سے سیٹ ہوئے تھے، اور اب یہ پھر زیرو پہ چلے گئے ہیں۔ اور واقعی ہم جب مختلف جگہوں پہ گئے، ہم ٹھہرے تو سیون شریف میں، اور سیون شریف میں ہم نے وہاں پہ بھی کیمپس کیے، اور پھر وہاں سے ہم روزانہ مختلف جو نزدیکی علاقے ہیں ان میں جاتے تھے، اور وہاں پہ جا کے ہم میڈیکل کیمپس بھی کرتے تھے، اور جو دیگر اشیاء ہم ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے، جس طرح ہم جنوبی پنجاب میں لے کے گئے تھے، جس طرح ہم بلوچستان میں لے کے گئے تھے، اسی طرح اپنے سندھی بھائیوں کے لیے بھی ہم کافی اشیاء لے کے گئے تھے، اور وہ ساری بھی ہم جو ہے وہ ٹرک میں لے کے گئے تھے۔ تو یہاں بھی اسی طرح سے ہم مختلف چنگچی رکشاز میں سامان لوڈ کر کے ساتھ لے جاتے تھے، تو جس جگہ کا ہمارا پروگرام ہوتا تھا اس جگہ پر اس قصبے میں ہم چلے جاتے تھے یا گاؤں میں چلے جاتے تھے، وہاں پہ اعلان کرا دیا جاتا تھا، اور وہاں پہ سب سے اہم کردار جو ہے وہ جو سیون شریف کے جو سجادہ نشین ہیں خاندان، انہوں نے ہمیں ہماری میزبانی بھی کی اور ہمیں گائیڈ بھی کیا، اور مختلف ہمیں دیہات میں لے کے گئے، اور پھر ہم شام کو رات کو واپس آ جاتے تھے، دن میں ہم وہاں پہ جا کے کیمپس کرتے تھے۔ تو جہاں جہاں گئے بڑے ہم نے دردناک مناظر دیکھے کہ گھر گرے ہوئے ہیں، سارے اینٹیں بکھری ہوئی ہیں، چیزیں ساری ختم ہیں، تو لوگ بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انتہائی مطلب بیمار مختلف لوگ، اس میں آنکھوں کی بیماریاں، کانوں کی بیماریاں، ملیریا اتنا زیادہ تھا کہ کلوروکوئین وغیرہ اس طرح کی جو دوائیاں ہیں وہ شارٹ ہوئی تھی، مل نہیں رہی تھی، تو ہم ایک بڑی تعداد میں کلوروکوئین اور بیسوکوئین جو ہیں وہ یہاں سے لے کے گئے تھے، آئی ڈراپس لے کے گئے تھے ہم، اور ایئر ڈراپس لے کے گئے تھے جلدی بیماریوں کے لیے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کو مختلف بوائلز اور دوسری بیماریاں تھیں، کسی کو فنگل انفیکشن ہوئی تھی، کسی کو کچھ ہوا تھا، تو ہم بڑی تعداد میں نا اس کے مطابق ہی جہاں جہاں جاتے تھے وہاں پہ ہم یہ اس طرح کی دوائیاں جو ہیں جو ایکسپیکٹڈ تھی جلدی امراض کے لیے، مختلف قسم کی ٹیوبس اور بخار وغیرہ، ملیریا کے لیے دوائیاں، پیناڈول، اور الرجیز کے لیے دوائیاں، اور پھر ڈائریا بڑا تھا ہر جگہ پہ، تینوں صوبوں میں جو سیلابی رقم میں بہت ڈائریا تھا، تو اس کے لیے ہم ORS اور مختلف ڈرپس وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہم ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں لے جا کے تو پھر جہاں جہاں جس طرح کا بھی ہمیں پیشنٹ ملتا تھا ہم اسے دے دیتے تھے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ بھی بڑا اچھا ہمارا کیمپ رہا،
بتا دوں کہ سندھ میں ہم نے تقریباً 4,900 مریضوں کو ادویات فراہم کی اور تقریباً 95 فیملیز کو ٹینٹس اور ماسکیٹو نیٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہ دی، اور 450 فیملیز کو راشن وغیرہ دیا گیا۔ اسی طرح کپڑے زنانہ مردانہ بچگانہ یہ 5 ہم نے فیملیز کو دیے، اور تقریباً 200 جوڑے جوتوں کے ہم نے وہاں پہ تقسیم کیے۔ اس کے علاوہ تقریباً 750 بچوں میں کھلونے، ٹافیز، چاکلیٹس، مختلف اشیاء جو ہیں وہ بھی ہم نے تقسیم کی، اور اس طریقے سے یہ ہمارا سندھ کا بھی الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے یہ ہمارا دورہ جو ہے یہ اختتام میں نزدیک ہے۔ تقریباً 14,900 تقریباً 15,000 ہم نے مریضوں کو دیکھا بھی، ان کو ادویات بھی دی۔ اس کے علاوہ تقریباً 315 خاندانوں کو ہم نے ٹینٹس اور ماسکیٹو نیٹس وغیرہ وہ دیے، اور تقریباً 1,050 فیملیز میں ہم نے کھانے پینے کی اشیاء دی۔ اس کے بعد 1,450 فیملیز میں ہم نے مردانہ زنانہ بچگانہ کے جو کپڑے تھے وہ ہم نے فراہم کیے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہم نے اقدامات سر انجام دی الحمدللہ فی سبیل اللہ، یہ کسی کے لیے نہیں تھی، یہ کسی شہرت کے لیے نہیں تھی، یہ کسی سیاست کے لیے نہیں تھی، یہ صرف اپنے مسلمان بھائیوں، پاکستانی بھائیوں کو مدد کے لیے ہم گئے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خوش ہو اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور آخرت میں ہمارے ساتھ نیک سلوک کرے۔ آمین۔ آخر میں اپنے سب بہن بھائیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ انزا دلدار فاؤنڈیشن کے غربت اور بیماری کے خلاف جاری کردہ جہاد میں پرزور طریقے سے شرکت کریں، اور اس میں شرکت کے 6 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ نرس ہیں، ڈسپنسر ہیں، لیب ٹیکنیشین ہیں، تو آپ سال میں 1 یا 2 مرتبہ چند گھنٹے رضاکارانہ طور پر عطیہ کریں، ہمارے ساتھ کیمپ میں جائیں اور وہاں جا کر اس جہاد میں شامل ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کتابیں، ٹیکسٹ بکس، کوئی دیگر گھریلو اشیاء جو فالتو پڑی ہوئی ہیں، وہ سب اشیاء آپ ہمیں عطیہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ہمیں پارسل بھی بھجوا سکتے ہیں، یا لاہور اور اس کے گرد و نواح میں آپ ہیں تو آپ ہمارے فون پر رابطہ کریں تو ہمارا نمائندہ آپ سے اس کو آپ کے گھر سے کلیکٹ کر لے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈیکل آلات پڑے ہیں، جیسے ویل چیئر ہے اور گلوکومیٹر ہے یا دیگر اشیاء ہیں، بلڈ پریشر اپیٹس ہے، تو ان سب چیزوں کو عطیہ کرنے کے لیے اگر وہ آپ کے استعمال میں فالتو پڑی ہوئی ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر فون کریں اور ہم آپ کے گھر سے یہ تمام اشیاء کلیکٹ کرا لیں گے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صحت کی ان مفت سہولیات کو جاری رکھنے کے لیے اور ان کو بڑے پیمانے پر آپ تک پہنچانے کے لیے ایک مستقل ہسپتال بنایا جائے، اور اس کا نام سید نظر حسین مشہدی میموریل ہسپتال ہوگا، اور اس کے لیے زمین کا انتظام ہو چکا ہے اور نقشے بھی بن چکے ہیں، اور آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جوک در جوک اس کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خمس و دیگر عطیات ہمیں دیں، تاکہ اس ہسپتال کی تعمیر جلد از جلد مکمل ہو جائے
اور ہم یہ جو سلسلہ ہے اس کو مسلسل جاری رکھ سکیں۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔ شکریہ۔